کوئی نمائندہ ان کا پیش نہیں ہوا. پرویز الہی اور انہوں نے جواب جمع کرائے بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے. عدالت میں اس پہ کوئی بحث نہیں جرح نہیں ہوئی. عدالت نے فزیکل طلب نہیں کیا ان کو. 3 باتیں. چوتھی بات، مارک سیگل نے یہ کہا تھا کہ مجھے محترمہ نے کہا تھا کہ فلاں فلاں سے خدشہ ہے. اس نے ایک ای میل بھیجا پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوڈ راولپنڈی نمبر 1، عدالت نمبر 1 انسداد دہشت گردی کی پنڈی میں، اس کے جج کو، اس کے بعد وزارت داخلہ وفاقی کو، صوبائی کو. انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا یہ بیان منوعاً درست ہے اور محترمہ مجھے یہ کہہ چکی تھی، اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور میں نے محترمہ کے آنے سے پاکستان پہنچنے سے پہلے پاکستانی حکومت کو، جنرل مشرف کو اطلاع دی تھی اس بات کی کہ محترمہ کو خدشات ہیں. سن لیں پوری بات سنیں. ایک، اس دوران عدالت نے ان سے یہ 3 سمن کیے کہ ہم آپ کی انہوں نے کہا جی کہ میرا آپ بیان ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں. کئی بیان اس سے پہلے حسین حقانی کا ہوا، امریکہ میں کئی بیان ہوں. انہوں نے کہا جی کہ فلاں فلاں شہادتیں موجود ہیں، میں یہاں سے ویڈیو لنک بیان دیتا ہوں، یہاں کے ہمارا جوڈیشل افسر تصدیق کر دے گا اس کی. عدالت نے کہا جی آپ فزیکلی پیش ہوں گے تب یہ ایڈمیزیبل ہے، وگرنہ آپ کی ہم اس گواہی کو قبول نہیں کرتے. ان خدشات کو لہٰذا مشرف پہ اور ان کے ساتھیوں پہ، جو حکومت میں حکمران جو تھے، ان پہ یہ الزام ثابت ہی نہیں ہوا. ایک اور پوائنٹ بڑا زبردست ہے. بیت اللہ محسود کے جن ساتھیوں پر یہ الزام تھا ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی. ان میں سے 3 کو پولیس، 3 کو. چوتھے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میران شاہ پر ایک چیک پوسٹ کراس کر رہا تھا تو رینجرز کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا. اوکے. ایک کے بارے میں وہی بات جو آج کل چل رہی ہے کہ وہ کسٹڈی میں تھا، اس کو چھڑوانے ساتھی آئے، وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. 2، بیت اللہ مسعود دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ، ان کو بلایا نہیں ہے. اب رہ گئے 2 ملزم جو پولیس کی حراست میں پولیس نے لے لیے. بہت بڑا کام کیا. لوگ کہتے ہیں پولیس نے لیے، ویسے پولیس نے نہیں لیے. ایک حساس ادارے نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے. میں اس کا عینی شاہد ہوں. راولپنڈی کے جس تھانے میں رکھا گیا تھا میں نے وہ بھی دیکھا. وہاں لوگوں نے تصدیق کی کہ 2 بندے آئے تھے. ان میں سے ایک کا نام ہے گٹکی. اچھا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس طرح کے دہشت گرد جو ہے نا، ان کے 10 نام چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نام سے کام نہیں کرتے. ایک تھا شخص حسنین جسے گٹکی کہا گیا. ایک اور حسنین تھا، 2 حسنین تھے. یہ حسنین عرف گٹکی اور دوسرا رفاقت، یہ دونوں حراست میں تھے پولیس کی. طالبان کی طرف سے ایک دھمکی دی گئی بہت بڑی. ایک کیس میں ان کے پاکستان کے 2 بڑی اہم شخصیات اغوا ہوئی تھیں اور ٹارگٹ بھی کر لی گئی تھی کہ مار دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، طالبان کے ان دونوں افراد کو جو آپ کے ہمارے بڑے مرکزی لوگ تھے، ان کو چھوڑ دیں گے. ان کا گمشدہ کی فہرست میں نام بھی تھا، مسنگ پرسن میں. ان کو ہم چھوڑ دیں گے اگر آپ ہمارے 2 ساتھیوں اسی رفاقت اور گٹکی حسنین اس کے عوض ان کو رہا کریں. اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو منظر عام پہ نہیں آئی لیکن حقیقت ہے، تصدیق کے بعد کہہ رہا ہوں، مصدقہ. ان کو عدالت نے ضمانت پہ رہا کر دیا. بے نظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کے نامزد ملزم ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا. شرط کیا رکھی؟ ان کو مشروط طور پہ رہا کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور جب ان کو طلب کریں گے تو پیش ہو. وہ دونوں کچھ ہی دنوں بعد فرار ہو گئے. کس کی مدد سے؟ اب یہ ایک لمبی کہانی ہے. ان کو فرار کروایا، پردہ داری ہے پوری. اور اگر یہ چیزیں سامنے آ گئی تو کوئی نقاب اتر جائیں گے چہروں سے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کچھ اشارتیں دے رہا ہوں آپ کو. یہ دونوں وہاں چلے گئے. کیس محترمہ کے پیپلز پارٹی کا دور حکومت جو تھا آخری، صدر صاحب زرداری، پچھلے دور میں یہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. کیس چیلنج کر دیے گئے 3-4 فیصلے جی آئی ٹی کے تفتیشیوں کے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پنڈی پولیس کو بلایا
کہ بھئی یہ دو بندے کیسے بھاگ گئے, گٹکی اور رفاقت. انہوں نے کہا جناب ہم نے بہت ڈھونڈا, بہت کچھ کیا, یہ اچانک نکل گیا کسی نئے نام کے ساتھ, نام بہت سے میں نے آپ کو بتایا, کسی نئے نام کے ساتھ, اور انہوں نے سرحد عبور کی بائی فٹ, آن فٹ گئے. یہ کئی سرحد ہیں افغانستان میں, یہ آج کل افغانستان میں ہے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا, عدالت نے, جج نے کہا ہمیں نہیں پتا کیا ہے, پنڈی پولیس کی ذمہ داری ہے. ان دونوں کو پکڑ کے لائے, عدالتی مفرور قرار دے دیے گئے. یہ دونوں عدالتی مفرور قرار دیے گئے. دو طرح کے اشتہاری ہوتے ہیں نا, ایک رجسٹر 4 کا, ایک عدالتی مفرور. یہ دونوں عدالتی مفرور قرار دے دیے گئے. جب یہ عدالتی مفرور قرار دیے گئے, آج تک, بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, آج تک پنڈی پولیس نے ایک کوشش نہیں کی ان کو پکڑنے کی, یا پاکستان کی حکومت نے. افغانستان سے کئی بار احتجاج کرتے ہیں نا, درندازی ہو رہی ہے, افغانستان سے درندازی ہو کے پشاور میں, خیبر پختونخوا میں حملے ہوتے ہیں, امن دشمن کارروائیاں, یہ ہو رہا ہے نا. ایک بار بھی سرکاری طور پر یہ نہیں کہا گیا طالبان حکومت, جب سے طالبان حکومت آ گئی, کہ ہمارے حوالے کرو, ہمارے 2 ملزم ہیں. پاکستان کا افغانستان سے ملزم کی حوالگی کا ایگریمنٹ نہیں ہے اس طرح کا, لیکن لین دین ہے, لیکن گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کے کہیں جو ممالک میں نہیں ہے تو آپ لے آتے ہیں نا ملزم, اس میں کیا ہے. ایک پرومس کے تحت آج تک ایک ایفرٹ نہیں ہوئی کہ محترمہ کے قتل میں نامزد, یہ ضمنیوں میں نامزد کیے دونوں. پرویز مشرف سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں بے نظیر بھٹو کا مرڈر کس نے کیا, تو ان کا ایک 2 حرفی جواب تھا کہ جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہو. اب یہ سنیں, اب اس میں کئی طرح کی آراء ضرور ہیں لوگوں کی, اور ایک دفعہ تو میں نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یہ سوال ہونے شروع ہو گئے تھے, اور وہ بڑے تحمل سے, دیکھیں بڑے طریقے سے یہ جواب کہا, دیتے جب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کہا گیا کہ ہو از دا ایکچوئل بینیفیشری, یہ سوال اٹھا تھا نا, اور یہ عدالتوں میں بھی ہوا. قانون دانوں نے اپنی محفلوں میں کئی بار ڈسکس کیا کہ بینیفیشری کون ہے. سب سے بڑا خطرہ لاحق بے نظیر سے مشرف کو تھا. تو تب تک تو چارٹر ڈیموکریسی ہو گیا تھا نا, وہ تو مان گئے تھے کہ آ جائیں دونوں الیکشن لڑیں. وہ COD نواز شریف کے ساتھ تھا, اگینسٹ مشرف تھا نا. ہاں, تو وہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے, ان کو آنے کی اجازت مل گئی, آ گئے. ٹھیک ہے, نہیں سنیں, اچھا, وہ دل سے نہیں چاہتے تھے, اجازت نہیں مل گئی ایسے. اٹ واز ناٹ ایز ایزی جو دکھائی دے رہا ہے, اس طرح نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف کی حکومت کو سب سے بڑا خطرہ تھا بے نظیر سے, اور بے نظیر کے اس بیان کو پاکستان میں استعمال کیا گیا اس وقت کہ بھڑکائیں طالبان کو بے نظیر کے خلاف. کس نے بھڑکایا ہوگا اس وقت, کس کو فائدہ پہنچ رہا تھا اس بات کا؟ جن کے طالبان سے رابطے ہوں گے, جن کے طالبان سے رابطے بھی تھے, اور ان کو یہ چاہیے بھی تھا کہ ہمارا خطرہ لاحق جو ہمیں ہے وہ ٹل جائے, تو ٹالنے کا بہترین ذریعہ استعمال کیا, ڈائیورٹ کر دیا جائے, ڈائیورٹ بھی کر دیا جائے, ان کو استعمال کیا جائے مخالف. پھر یہ چونکہ وہ کہا جا چکا تھا محترمہ کی جانب سے کہ طالبانائزیشن کو ختم کروں گی, امریکی اڈے دینے کی گفتگو ہو رہی تھی, تو طالبان نے کہا جی کہ بے نظیر آئے, ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. جب بے نظیر پہلے سانحہ کارساز میں بھی کیا ہوا تھا پتہ لگا کس نے کیا تھا. آج اب جس کو رحمان ڈکیت کہتے ہیں, سردار عبدالرحمان بلوچ, اس نے تو ریسکیو کر دیا تھا بے نظیر کو, لیکن وہاں جو شہادتیں ہوئی. یہ نام کب تک راز رہیں گے, اور اس قتل کے پیچھے چھپے حقائق کب تک منظر عام پر میں نے آپ کو 2 نام بتا دیے, بڑے عرصے سے میں پیٹ رہا ہوں اس پہ. گٹکی, رفاقت, یعنی شرافت اور وہ رفاقت, 2 تو یہ تھے. طالبان کے بیت اللہ مسعود کو نامزد کیا پیپلز پارٹی نے, اور ہر دور میں کیا. ایک گفتگو اور سنیں بڑی اہم, بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بنے, سپریم کورٹ میں پیش ہوئے بطور وزیر خارجہ, وفاقی وزیر خارجہ, اور جا کے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالت میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے تمام پہلوؤں کا اثر نو جائزہ لے. میں ثابت, اپنا کہا اشارہ کر کے, میں ثابت کروں گا کہ میرے نانا کو قتل کیا گیا انتقامی جذبے کے تحت. یہ جملہ تھا, ونڈکٹیولی, وہ انگلش بولتے ہیں ونڈکٹیولی. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, دونوں باپ بیٹا, سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہتے کہ ہم محترمہ شہید کے خون کے
ذمہ داران مجرمان جتنے بھی ہیں حقیقی طور پہ ان کو منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں. عدالت اس پہ جوڈیشل انکوائری کروائے تمام پہلوؤں کو. اچھا ایک بتاؤں اور بات, ایویڈنسز جو لکھا اس نے, ایویڈنسز جو لکھی ہے نا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے, وہ واقعتاً ایڈمیزیبل ہیں اور اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. لیکن اس میں جو سائڈ ٹریک لیے گئے, اولے جو رکھے گئے, اولے پنجابی میں کہتے ہیں خفیہ سربستہ راز جو رکھے گئے 2. تیسرا, کیس کو ٹوسٹ کرنے کی جتنی کوششیں ہوئیں. رحمان ملک وزیر داخلہ تھے, انہوں نے اس کیس کی تفتیش کی ذمہ داری لی تھی. اس سے پہلے وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے, ہمیں ساتھ لے گئے کینز فرانس, شاہنواز بھٹو کے اس فلیٹ میں جہاں مقتل ان کا بنا, وہ اور ان کی جو اہلیہ جن پہ قتل کا الزام لگا کے اس نے زہر دیا, وہ سارے واقعات ہمیں دکھائے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوں گی. خط کدھر گیا جس میں ذکر کیا تھا, وہ آج تک منظر عام پہ آیا ہے؟ کون سا؟ جس میں محترمہ نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے. وہ آ گیا, وہ عدالت میں پیش ہوا. عدالت میں انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 راولپنڈی, وہاں پیش ہوا. اس پہ ڈسکشن ہوا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ جنرل مشرف کو بلایا گیا کبھی پرسنلی. جنرل مشرف کا نام تھا اس خط؟ ہاں بالکل تھا. وہ پنجاب گورنمنٹ کے لوگوں کا بھی تھا, وزیر داخلہ کا بھی تھا, وزارت داخلہ جو سیکرٹری داخلہ ان کا بھی تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یہ دانستہ سب کچھ غائب کر دیا گیا. اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کوئی مثل جو 5000 سے زائد صفحات کی تھی وہ کہاں ہے. وہ اس کا کلو کے حساب سے وزن ہے, گنتی نہیں آپ کر سکتے اس کی. اب یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, میں نے غور سے نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں اس پہ فولیو جو نمبر ہوتا ہے مثل کے صفحات کا, وہ صفحات نمبر بھی درج ہیں کہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی پکی ہے, اور یہ شک ہے میرا کہ یہ مثل انٹیکٹ نہیں ہے. مے بی آئی رانگ, ہو سکتا ہے, لیکن یہ مثل انٹیکٹ نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے نا ڈی ٹریک یہ ہو رہی ہے.